بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نظری فلکیات حصہ اول، سبق نمبر 18، اور آج ہمارے سبق کا نام ہے طول البلد اور خط گرینچ۔ طول البلد کو انگریزی میں لانگیٹیوڈ بھی کہتے ہیں۔ آئیے ہم اس کی تفصیل اور اس کی تشریح کو پڑھتے ہیں۔ پہلے کچھ خارجی مثال ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض البلد کے سبق کے اندر آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا کہ اس کو آپ گلوب کے اوپر دیکھیں کون سا مقام کہاں پر واقع ہے اور وہاں پر آپ دیکھیں۔ تو عرض البلد کے اندر تو ہم نے یعنی شمالاً جنوباً، اوپر نیچے خط استوا سے کسی مقام کو تک پہنچنے کے لیے ہم نے طریقہ سیکھا تھا، اور اسے عرض البلد کہا جاتا ہے کہ کتنے درجات عرض البلد سے اوپر جائیں گے اور کتنے درجات عرض البلد سے نیچے آئیں گے تو ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے۔ تو وہ تو عرض البلد کے ساتھ خاص تھا۔ اب ہم کسی بھی مقام کو جانتے ہیں کہ دائیں بائیں ہم کیسے اس تک پہنچیں گے۔ اوپر نیچے تو یعنی شمالاً جنوب تو ہمیں معلوم ہو گیا، یہاں پہ اوپر نارتھ ہے یعنی شمال ہے، اور ادھر نیچے ساؤتھ ہے، اور ادھر ایسٹ ہے یعنی مشرق ہے، اور ادھر ویسٹ ہے یعنی مغرب ہے۔ تو خط استوا ادھر درمیان میں تھا۔ تو ابھی تک تو ہم نے یہی پڑھا ہے کہ خط استوا سے اوپر نیچے، یہاں سے اوپر اور یہاں سے نیچے کسی مقام کا تعین کرنا اور اس کا فاصلہ درجات میں طے کرنا، یہ ہے عرض البلد۔ اور اب ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہے کہ دائیں بائیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی مقام کو یہاں سے اس طرف ہم تلاش کریں تو کیسے ہم تلاش کریں گے، اور اگر ادھر سے اس طرف ہم بائیں طرف تلاش کریں تو کیسے کریں گے۔ تو یہ ہم آج کا ہمارا سبق ہوگا اور اس میں ہم سمجھیں گے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر یہ کہیں کہ بھئی ایک مقام ہے وہ یہاں پر واقع ہے، مثلا پاکستان ہے وہ یہاں پر واقع ہے۔ اب اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی یہ خط استوا سے اتنے درجات اوپر ہے، اور وہ ہم معلوم بھی کر لیں گے۔ تو تقریباً 25 درجے ہے، اور بعد میں انشاءاللہ وہ ہم معلوم کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں گے۔ تو یہ تو ہمیں عرض البلد معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اب ہم نے جو چیز سیکھنی ہے کہ وہ دائیں بائیں اگر ہم کسی کو بتائیں کہ بھئی پاکستان دنیا کے نقشے پر، یا جس طریقے سے ہم خارج میں اگر کسی کو کوئی لوکیشن کسی جگہ کی بتا رہے ہوتے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے رائٹ سائڈ میں اتنا جائیں گے اور یہاں سے اوپر اتنا جائیں گے، یا اگر بہت دور کسی کو ہم کچھ بتا رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے فلاں جگہ کے اندر جانا ہے تو اس میں آپ شمالاً اتنا جو گھومیں گے اور جنوباً اتنا گھومیں گے، مشرق کی طرف جائیں گے، مغرب کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہ مقام مل جائے گا۔ تو مشرق مغرب آج ہم سیکھتے ہیں کہ مشرق مغرب میں پہنچنے کے لیے دنیا کے جو کرۂ ارض کا نقشہ ہے اس پر ہم کیسے فرض کریں گے۔ تو اب یہ مثلا پاکستان یہاں پر ہے، تو میں یہ کہوں کہ بھئی پاکستان یہاں سے دائیں طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، یا یہاں سے میں اگر دیکھوں تو یہ مغرب کی طرف ہے۔ تو جس طریقے سے عرض البلد کو ہم نے درجات کو شروع کیا تھا، اس کے لیے مبدا اور ابتدا ہم نے خط استوا سے کی تھی۔ تو اب ہمیں چاہیے ایک ایسا مبدا اور ایسی بنیاد کہ جس میں ہم طول البلد کو بھی وہاں سے دائیں یا بائیں ہم ناپ سکیں، اور ہم معلوم کر سکیں کسی بھی مقام کا تعین دائیں طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، یا وہ مقام مغرب کی طرف ہے۔ تو اب ہمیں ایک بات تو یہ طے ہوگی کہ طول البلد کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مقام کا مشرق یا مغرب کی طرف جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ جو ہے درجات کے اندر اسے طول البلد کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے لانگیٹیوڈ کہتے ہیں۔ لیکن اس کی ابتدا ہم کہاں سے کریں گے؟ مثلا ہم کہاں سے یہ کہیں کہ اس طرف مشرق ہے اور اس طرف مغرب ہے؟ مثلا یہ اگر ہم ایک لکیر فرض کرتے ہیں یا یہ ایک دائرہ ہم اس کو فرض کرتے ہیں، تو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ دائرہ کہاں پر واقع ہو کہ اس سے اس طرف مشرق ہم تصور کریں اور اس سے اس طرف ہم مغرب تصور کریں؟ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے ابھی ہم خط گرینج کو پڑھتے ہیں کہ خط گرینج کیا چیز ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ گرینج جو ہے یہ ایک قصبے کا نام ہے، انگلستان یعنی انگلینڈ کے اندر ایک قصبہ ہے، اور لندن کے جنوب مشرق میں دریائے ٹیمز کے کنارے پر یہ واقع ہے۔
لندن سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہاں پر ایک بہت بڑی شاہی رصدگاہ ہے، آبزرویٹری کے نام سے ہے، آبزرویٹری کے نام سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر یہ ایک نشان لگایا ہوا ہے، اور اس نشان کو اوپر نیچے یعنی شمالاً جنوباً ایک خط فرض کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ جو خط ابھی بنایا ہے وہ فرض کر لیتا ہوں، یا پھر یہ کہ میں یہاں پر ایک اور خط یہاں پہ بناتا ہوں تاکہ بالکل ایک آپ کو اس کی وضاحت ہو جائے۔ تو وہاں پر انہوں نے اس باغ کے اندر ایک خط فرض کیا ہوا ہے، اور اس خط کو انہوں نے 1884 کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی واشنگٹن کے اندر سائنسدانوں کی، تو اس میں انہوں نے اس کو 0 درجہ شمار کیا ہے کہ بھئی طول البلد کو ناپنے کے لیے، یعنی کسی بھی مقام کو مشرق یا مغرب کی طرف پہچاننے کے لیے کہ وہ کہاں پر واقع ہے، تو اس کے لیے اگر ہم کوئی خط فرض کریں گے تو وہ یہ خط گرینچ ہوگا، اور یہاں سے ہم اس کو متعین کریں گے۔ مثلا یہاں پر اگر یہ گرینچ کا قصبہ ہے تو اس کے اوپر سے یہ خط فرض کیا گیا کہ یہ شمال سے جنوب کی طرف، شمالی نقطے سے جنوبی نقطے تک یہ ایک خط جا رہا ہے، اور اس کو آپ دائرہ فرض کر لیں، اور نصف دائرہ ہے، یہ شمال سے جنوب تک یہ نصف دائرہ ہے، تو اس کو انہوں نے فرض کر لیا۔ اور 1884 عیسوی کے بعد سے یہ 0 درجہ ہے، اور اس کے دائیں طرف آپ اس کو مشرق فرض کریں گے، یہ ایسٹ ہوگا، اس کو مشرق کہیں گے، اور اس کے ادھر بائیں طرف جو علاقے ہوں گے ان کو ہم مغربی علاقے کہیں گے۔ تو یہ لندن کے، اگر آپ گلوب کے اوپر دیکھیں تو لندن ڈھونڈیں، وہاں پہ آپ کو گرینچ بھی مل جائے گا، گرینچ چھوٹا سا قصبہ، تو اس کے اوپر سے یہ خط فرض کیا گیا ہے۔ تو اتنی بات ابھی واضح ہوئی کہ طول البلد جو ہے وہ کسی بھی مقام کا خط گرینچ سے مشرق یا خط گرینچ سے مغرب کی طرف جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو کہتے ہیں کہ یہ اس مقام کا طول البلد ہے۔ اچھا، 1884 سے پہلے کون سا مرکز تھا؟ تو وہ کینری آئی لینڈ کا ایک جزیرہ ہے، جزائر خالدات اس کو پرانی کتابوں میں کہتے ہیں۔ تو عربوں کے زمانے سے وہ چلا آ رہا تھا، وہ تقریباً اس طرف ہے، ایسے پڑتا ہے، تو وہ چلا آ رہا تھا طول البلد کا مبدا اور طول البلد کا 0 درجہ۔ لیکن 1884 میں جو میٹنگ ہوئی سائنسدانوں کی، فلکیین کی، تو اس میں انہوں نے واشنگٹن کے اندر یہی طے کیا کہ بھائی خط گرینچ کا جو خط ہے یہی فرض کیا جائے، اور اسے 0 درجہ فرض کیا جائے۔ چونکہ ساری سائنسی تحقیقات انہوں نے اپنے ورثے میں ڈال دی تھی، اور اپنی تحقیقات انہوں نے بہت زیادہ آگے بڑھا دی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ لانگیٹیوڈ کا جو مبدا ہے 0 درجہ یہ ہم اپنے ہی جگہ سے لیں گے۔ تو اب اس کے اس طرف مشرق ہے اور اس طرف مغرب ہے، اور کوئی بھی مقام مثلا یہاں پر اگر پاکستان ہے تو یہاں سے اوپر اس کا عرض البلد کہلائے گا، اوپر جو درجات ہم ناپ رہے ہوں گے، اور دائیں بائیں یہ یعنی خط گرینچ سے اس طرف جو درجات ناپ رہے ہوں گے تو اس کو ہم طول البلد کہیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایسا کیا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی ممالک ہیں، چاہے وہ مغرب کی طرف ہوں یا مشرق کی طرف ہوں، تو ہر ملک کو انہوں نے ایک طول دے دیا، ایک سٹینڈرڈ طول اسے کہا جاتا ہے، STN کے نام سے، اس کو کہتے ہیں سٹینڈرڈ ٹائم آف نون، یعنی سٹینڈرڈ ایک طول دے دیا کہ بھائی آپ کا معیاری جو طول ہے جسے کہیں گے ہم، وہ یہ ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے پاکستان کو 75 درجے دے دیا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے کہ 75 درجے کیوں ہے، وہ بھی ہم سورج کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے کہ 75 درجے ہمارا طول کیوں ہے۔ تو یہ سرکاری طول ہمیں دے دیا، معیاری طول اسے ہمیں کہتے ہیں، اور اسی کے اعتبار سے ہم پھر اپنا پاکستان کا معیاری وقت بھی متعین کرتے ہیں، اور ہر ملک اپنا معیاری وقت اسی کے اعتبار سے، اسی خط کے اعتبار سے طے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ہندوستان کو بھی اپنا ایک معیاری طول دے دیا، 67 ڈگری کے اوپر ہے، مثلا مشرق کی طرف گرینچ سے 67 ڈگری ہے۔ اور یہ جو ناپیں گے درجات ہم طول البلد کے مشرق کی طرف کسی بھی ملک کے، تو وہ ہم خط استوا کے اوپر ناپ رہے ہوں گے، یعنی وہاں اوپر سے نہیں ناپیں گے، یہاں سے ناپیں گے تو کم آئے گا، کیونکہ یہ جو دائرہ لگ رہا ہے ہمارے معیاری طول کا یا خط گرینچ کی طول کا، اوپر جا کر جو اوپر جاتے ہیں تو یہاں سے ان کا فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ مشرق کی شمال کی طرف جا کر نقطے کے پہ جائیں گے تو وہ بالکل ایک نقطے کے ساتھ جڑ جائیں گے وہ خط، اور ادھر سے جنوب کی طرف بھی جاتے جاتے دیکھیں یہ کم ہوتا جا رہا ہے، ایسے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو اس کا معیاری فاصلہ ہوگا وہ خط استوا پہ ہی پتہ چلتا ہے، سب سے زیادہ فاصلہ یہیں پہ ہوگا۔ تو یہاں پہ درجات کو ناپتے ہیں کہ کتنے درجات مشرق کی طرف ہے کوئی مقام خط گرینچ سے، یا کوئی مقام مغرب کی طرف ہے خط گرینچ سے، تو خط استوا کے اوپر اس کو ہم ناپیں گے۔ اور عرض البلد کا جو درجات ناپیں گے تو وہ ہم اسی خط کے اوپر، یہ جو طول البلد کا خط ہے اسی کے اوپر کی طرف ایسے ناپ رہے ہوتے ہیں۔
اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ طول البلد بھی ایک زاویائی فاصلہ ہے، طول البلد بھی ایک زاویائی فاصلہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر ابھی یہ پاکستان کا جو ہم نے طول البلد متعین کیا کہ بھئی خط گرینج سے وہ 75 درجہ اس کو معیاری طول دیا گیا ہے، تو وہ اس طریقے سے کہ یہ نیچے اگر زمین کا ہم مرکز اندر فرض کریں، بالکل اندر مرکز فرض کریں، تو یہاں سے خط استوا کے اوپر خط گرینج جہاں پر آ کر اس کے ساتھ متصل ہو رہا ہے، یہاں پہ آ کر جڑ رہا ہے، تو یہاں پہ ایک خط مرکز سے یہاں تک کھینچیں، اور دوسرا خط زمین کے مرکز سے آپ خط استوا کے اوپر ہی، چونکہ طول البلد کے درجات خط استوا کے اوپر ہی ناپے جاتے ہیں، تو وہاں سے ایک خط آپ بالکل سیدھا جو ہے وہ اس جگہ پر کھینچیں جہاں پر آپ کا معیاری طول کا جو خط ہے وہ آ کر خط استوا کو کاٹ رہا ہے۔ تو یہاں پر 2 خط آپ نے کاٹے تو یہ درمیان میں ایک زاویائی فاصلہ آپ کو ملا، تو یہ زاویائی فاصلہ حقیقت میں طول البلد ہوتا ہے۔ اور عرض البلد بھی ادھر سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک خط تو پہلے سے خط استوا کے اوپر ہم لے آئے ہیں اور دوسرا خط یہاں سے مقام تک ہم لے جاتے ہیں، تو یہ درمیان میں جو ہمیں سمجھ میں آیا اور یہ ایک زاویہ بنا، تو یہ عرض البلد کہلاتا ہے۔ تو طول البلد سے متعلق بس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے چند اسباق کے اندر ہم اس کے اوپر مزید بھی کچھ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔